باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پس ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا سرکشی اور دشمنی کی وجہ سے، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب اس کو ڈوبنے نے آ لیا، قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ، تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآن، اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور تو فسادیوں میں سے تھا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بس آج کے دن ہم تیری لاش کو اترا دیں گے تاکہ تیرے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت زیادہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ آیت نمبر 90 اور 91 سورۃ یونس کی، یہ قصہ پہلے بھی گزر چکا ہے، بار دیگر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یاد دہانی کے لیے، غافلوں کے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے بیان فرمایا، قبال دوستی اور مہربانی فرماتے ہوئے۔ فرعون اور فرعونی لوگ جب باز نہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ کل گزرا تھا، آپ نے ان کے خلاف بد دعا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے پھر حکم فرمایا کہ میرے کلیم اب تم بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کے نکلو میدان طی کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا، تقریباً 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل، خالی ان کے نوجوان، بچے، بوڑھے، عورتیں یہ الگ تھیں۔ تفاسیر میں لکھا ہے بنی اسرائیل کتنے تھے، اور یہ بات کب کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے پہلے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی۔ کتنے تھے بنی اسرائیل؟ 6 لاکھ، 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا لائے؟ بعد میں جو فرعون اپنا لشکر لے کے گیا تھا پیچھا کرنے کے لیے، وہ کتنے تھے؟ 8 لاکھ تھے، بچے، بوڑھے، عورتیں، ان کے بھی نکال کے صرف اس کے لشکر کے افراد کتنے تھے؟ 8 لاکھ۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بزرگان دین کی کرامت کا صرف اس لیے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت 90 لاکھ کی تو آبادی نہیں تھی، 90 لاکھ کی آبادی نہیں تھی تو کون تھے؟ یہاں پہ انسان نہیں تھے۔ یہ ایک اپنا عقلی اندازہ ہے، کہیں زیادہ آبادی تھی۔ کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آنے والی ہو، چونکہ کرامت معجزے کا پرتو ہوتی ہے، اور نبی کا معجزہ بھی وہ ہے کہ جو عقل میں آنے والا نہ ہو۔ بہر صورت 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے میدان طی کی طرف۔
اس دریا پر آئے جس دریا کو کہا جاتا ہے قلزم، دریائے قلزم۔ بہت بڑا تھا، اس کی فراخی وسعت بہت زیادہ تھی، اسی لیے اس کی وسعت کی وجہ سے کچھ حضرات نے اسے سمندر بھی کہہ دیا ہے۔ دریا بحر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر کا لفظ فرمایا ہے۔ اس دریا کے کنارے پر جب پہنچے، صبح فرعونی لوگ اٹھے، دیکھا کوئی بنی اسرائیلی کام کرنے کے لیے بھی نہیں آ رہا، نظر بھی کوئی نہیں آتا۔ پتہ چلا کہ وہ تو راتوں رات یہاں سے نکل گئے۔ لشکر تیار کیا، یہ بھی پیچھے سے پہنچے، کنارے پر تھے بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر جب فرعونی لشکر پر پڑی تو اب بڑے حیران پریشان ہوئے۔ اے موسیٰ اب کیا بنے گا؟ پیچھے بھی موت، آگے بھی مروا دیا آپ نے، تو آگے بھی موت ہے، سمندر دریا ہے، پیچھے فرعونی لشکر ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت۔ بجائے دائیں بائیں بھاگنے کے کس طرف آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی چوکھٹ پر آئے۔ معلوم ہوا جب کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہیں مشکلوں کو آسان کر دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اے موسیٰ کیا بنے گا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں لے کر آئے ہیں تو تمہاری نجات کا سامان بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کے آستان کو اپنی رحمت کا مرکز بنایا ہے، جو کچھ دینا چاہتا ہے اپنے محبوبوں کے واسطے سے۔ اگر اس کے محبوب انکار کر دیں تو پھر اللہ بھی کچھ نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں جب میرے پیاروں کے کچھ نہیں لگتے تو میرے بھی کچھ نہیں لگتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا ان کو پار کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو کیا کرایا؟ معلوم ہوا قرب نبی غرق ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر دنیا میں نبی کے قرب نے دریا پار کرا دیا ہے تو انشاءاللہ جو قرب نبی رکھتا ہے، نبی کے ساتھ محبت رکھتا ہے، وہ کل قیامت کے دن پل صراط بھی پار کروا دے گا۔ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، امام اہل سنت فرماتے ہیں رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ حدیث میں آتا ہے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں کہاں تلاش کریں، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس بن مالک کی روایت میں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے 3 جگہیں ارشاد فرمائی تھیں، ان تینوں میں سے ایک جگہ آقا کریم علیہ السلام نے پل صراط کی بھی بتائی ہے کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو پل صراط کے پاس، اس لیے کہ امت مشکل میں ہوگی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ کے اپنی امت کو پار کرائیں گے، اے پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو قرب نبی بہت کچھ عطا کرتا ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ نبی کی محبت، نبی کا قرب بہت کچھ عطا کرتا ہے، انشاءاللہ اسے بہت کچھ ملے گا۔ قبر کی مشکل سے بھی آسانی ملے گی اور پل صراط پر بھی آسانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے جو عصا عطا فرمایا، لگایا، اس پانی کے اوپر کتنی سڑکیں بنا دی؟ 12 سڑکیں بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو داخل کیا، اس راستے سے جب گزر رہے تھے
تو لاڈلے بڑے تھے، کہتے موسیٰ ہمیں کیا پتہ، درمیان میں تو دیوار ہے، وہ جو دوسری سڑک والے حضرات ہیں وہ پتہ نہیں سلامت ہیں یا غرق ہو گئے ہیں، ہمیں وہ بھی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ ڈنڈا لگایا تو وہ جو دیواریں بنی ہوئی تھیں وہ شیشے کی بن گئی۔ اب ایک دوسرے کو نظر آنے لگے، 12 کے 12 قبیلے، چونکہ 12 قبیلے تھے۔ بخیر و عافیت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کے کنارے پر پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی آیا، کنارے پہ پہنچا، کہنے لگا یہ میرے باغی ہیں، میرے بگوڑے غلام ہیں، اس لیے یہ دریا نے میرے لیے راستے بنا دیے تاکہ میں اپنے بگوڑے غلاموں کو پکڑ لوں۔ حامان کہنے لگا اس کا وزیر، فرعون اگر نجات چاہتا ہے نا تو کشتیوں کا سامان کر، کشتیوں کے ذریعے سے ہم اسے عبور کریں گے، وگرنہ آج تمہیں تیری خدائی کا پتہ چل جائے گا۔ فرعون داخل ہو کے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن جو خدا کی قدرت ہے اسے تو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پروردگار نے جبریل کو گھوڑی دے کے بھیجا، فرعون گھوڑے پہ سوار تھا، جبریل گھوڑی پہ سوار ہو کے اس کے آگے سے داخل کی گھوڑی دریا کے اندر۔ تو گھوڑے کو جب بو آئی، فرعون نے لاکھ روکا لیکن وہ گھوڑی کی بو پا کے کب روکے، فرعون کو لے کے داخل ہو گیا دریا کے اندر۔ فرعون بھی داخل ہوا، فرعون کا لشکر بھی داخل ہوا۔ اب جب داخل ہو گیا سارا کا سارا لشکر، فرعون بھی، یہ وہ وقت ہے کہ کبھی اس جگہ پر آ کے فرعون نے اللہ کے آگے دعا مانگی تھی، جب قوم نے کہا تھا کہ قحط سالی آ گئی، کو بارش کی دعا ہی کر دیں، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اس نے فریاد کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا واسطہ دے کر ایک بہت بڑی چٹان تھی، پہاڑ تھا، اس میں داخل ہوا، دریا خشک تھا، تو اس غار میں جا کے دعا مانگی۔ اچانک پانی کے چلنے کی آواز آئی، غار سے باہر نکلا، دروازے میں آیا تو پانی جاری تھا سمندر میں، دریا میں۔ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، کہا فرعون بتا، جو اپنے مالک کی نعمتیں کھا کر پھر اپنے مالک کا ناشکرہ بن جائے اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ تو اس دریا میں غرق کر دینا چاہیے، اس کو اس دریا میں غرق کر دینا چاہیے کہ مالک کا کھائے پھر مالک کے نافرمانی کہے۔ اس نے کہا لکھ دے، کہتا میرے پاس تو کاغذ قلم نہیں، جاؤں گا اپنے دفتر میں تو وہاں پر لکھوا لینا۔ کہا یہ کوئی پریشانی والی بات ہے، یہ لے کاغذ قلم لکھ دے۔ کاغذ قلم پیش کیا، اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا جو اپنے مالک کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہے کہ اس کو اس دریا میں ڈبو کے ہلاک کر دیا جائے۔ آج جب داخل ہوا اس دریا میں تو اس وقت جبریل امین وہی پرچہ لے کے اس کے سامنے آئے، اے فرعون یہ وہی ہے جو تو نے لکھا تھا اپنے ہاتھ سے۔ اس نے پڑھا لیکن کر کیا سکتا تھا، پانی حرکت میں آیا۔ جب ڈوبنے کی حالت میں پہنچا، غرق ہونے کی حالت میں پہنچا تو اس وقت اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چہرہ کر کے مزید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن جبریل نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دی، مٹی اٹھائی اس کے منہ میں ڈال دی۔ بدبخت قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو تو نافرمان تھا اور فسادیوں میں سے تھا، آج جب اپنی آنکھوں کے سامنے قدرت کا نظارہ دیکھ لیا اب کہتا ہے بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کاش کہ وہ یہ کہہ دیتا میں اس رب پہ ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ جادوگر جب ایمان لے کے آئے تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا تھا، ہم اس رب پہ ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون۔ رب تو سب کا ہے نا، سبھی کا ہی رب ہے، ہمارا بھی ہے، کافروں کا بھی ہے، زمین کا آسمان سبھی کا رب ہے، لیکن تعارف جب وہ کرواتا ہے نا تو سب کا نہیں کہتا، وہ کہتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں وہ رب ہوں جو زمینوں کا خالق ہوں، میں وہ رب ہوں جو آسمانوں کا خالق ہوں، نہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اے میرے حبیب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم
رب ان سب کا ہوں لیکن ان سے تعارف نہیں، تیرے رب ہونے کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں سے پیار کرتا ہے۔ کاش کے وسیلہ بنی اسرائیل کی بجائے اگر نبیوں کا دے دیتے تو کام بن جاتا، لیکن تقدیر کا فیصلہ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس نے کہا ایسے، لیکن پروردگار نے غرق کر دیا۔ کہا آج تیرا کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، فسادیوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیری لاش کو ہم ترا دیں گے باہر، سمندر سے باہر نکال دیں گے، دریا سے۔ بنی اسرائیلیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس قدر خوف زدہ تھے۔ اے موسیٰ پتہ نہیں وہ فرعون ہلاک بھی ہوا ہے کہ نہیں ہلاک ہوا، ہمیں کیا خبر ہو سکتا، پھر نہ دریا سے نکل کے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون تیری لاش کو آج ہم دریا سے باہر ترا دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، کسی اور کی لاش باہر نہیں آئی، صرف اس فرعون کی لاش باہر آئی جو 400 سال خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاش کو باہر پھینکوا دیا، جو کہ آج بھی مصر کے عجائب گھروں میں نشان عبرت موجود ہے۔ حضرات نے دیکھا ہوگا نیٹ کے ذریعے سے، آج بھی مصر کے عجائب گھروں میں نشان عبرت ہے۔ لمن خلفک آیا، رہتی دنیا تک جتنے بھی تیرے خلیفے آئیں گے نا، تیرے پیچھے آئیں گے، تیری روش پر چلنے والے، ان سب کے لیے میں تجھے کیا بناؤں گا، نشان عبرت بناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان عبرت پھر بنایا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، فرمایا بے شک لوگوں میں سے بہت زیادہ ایسے ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ہماری آیتوں سے کیا ہے؟ یہ بار بار اللہ پاک ایک ایک قصے کو کیوں بیان کرتا ہے، جبکہ یہی واقعہ قصہ پہلے بیان ہو چکا ہے، کئی مرتبہ سن چکے ہیں آپ مجھ سے، بار بار پھر بیان کیا۔ وہ کمال مہربان ہے، وہ بار بار یاد دہانی کراتا ہے غافل بندوں کو، تاکہ کسی طریقے سے یہ عذاب علیم سے بچ جائے۔ اللہ سے بڑھ کے ہمارا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، وہ بڑی کریم ذات ہے، بڑی مہربان ذات ہے، اس لیے وہ بار بار بیان کرتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں، غفلت کی پٹی اتار دیں، ظاہر باطن کے اندر اسلام اور دین کا نور پیدا کر لیں۔ کیا سبق حاصل ہوا اس آیت کریمہ سے؟ سبق حاصل یہ ہوا لا تثق بالدولہ فإنها ذل زائل ولا تعتمد علی النعمہ فإنها سیف راحل، فرمایا دولت کے اوپر بھروسہ نہ کر، اس لیے کہ دولت ایک ڈھلتا سایہ ہے، یہ سائے کی طرح جیسے سورج چڑھتا ہے سایہ بڑا لمبا ہوتا ہے، آخر ایک وقت آتا ہے کہ سایہ ڈھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور نعمت کے اوپر بھروسہ نہ کر، آج جو تیرے پاس نعمتیں ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، لا فإنها سیف راحل، اس لیے کہ یہ نعمتیں جانے والے مہمان کی طرح ہیں، مہمان نے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ان نعمتوں کا مقصد سمجھتے ہوئے اپنے پروردگار کے نہ شکر نہ بنے، غافل نہ بنے اس کی آیتوں سے، بلکہ پروردگار کے شکر گزار بندے بن گئے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب دی حاضرین شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، سب دیاں پریشانیاں دور فرما، مشکلات نو آسان فرما، ظاہر باطن نو پاکیزگی عطا فرما، اعمال دے اندر خلوص نصیب فرما۔ رب کائنات قبر و حشر جہنم دے عذاب تو اپنی رحمت دی حفاظت عطا فرما۔ بروز معاشر پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی شفاعت طیبہ نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین۔